آج کل دنیا جو ہے وہ امریکہ اور ایران کی جنگ سے پریشان ہے، لیکن ہمارا جو آزاد کشمیر ہے وہ پاکستانی سیاست کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ امریکہ اور ایران کی جنگ کی وجہ سے پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ تیزی سے اوپر جا رہی ہیں، گیس مہنگی ہو رہی ہے، دنیا میں بڑی انسٹیبلٹی پھیل رہی ہے۔ ان کو صرف ایک ہی چیز سے دلچسپی ہے، کسی طریقے سے آزاد کشمیر کا اقتدار انہیں مل جائے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستانی سیاست کی لیبارٹری بنی ہوئی ہے، تجربہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ وہاں پہ طرح طرح کے تجربات کیے جا رہے ہیں، پہلے بھی کیے گئے تجربات، آج کل پھر ایسے ہی تجربات کیے جا رہے ہیں۔ اور جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بڑے بڑے لیڈر آزاد کشمیر میں جا کر اور ایک دوسرے کے خلاف ایسے بیان بازی کر رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہیں، حالانکہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو آزاد کشمیر میں جا کے ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں، یہ مرکز میں یعنی اسلام آباد میں بھی یہ اکٹھے ہیں۔ صدر پاکستان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، وزیر اعظم پاکستان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ یہ بلوچستان میں بھی اکٹھے ہیں، وہاں پر چیف منسٹر پیپلز پارٹی کا ہے اور نیچے کیبنٹ میں مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں۔ یہ گلگت بلتستان میں بھی اکٹھے ہیں، وہاں پہ گورنر کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، چیف منسٹر کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ اور جتنی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، پاکستان کی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، اچھی ہوتی ہے بری ہوتی ہے، یہ ہر لیجسلیشن میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ 26ویں ترمیم میں بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں، 27ویں ترمیم میں بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ جب جلسہ کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل کی جڑ پیپلز پارٹی کی کرپشن ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب جب وہاں پہ جلسے میں تقریر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے سب مسائل کی وجہ اور آزاد کشمیر کے مسائل کی وجہ مسلم لیگ نون ہے، حالانکہ اس وقت جو اصل مسائل ہیں آزاد کشمیر کے وہ کچھ اور ہیں۔ تو یہ جو آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہو رہا ہے، جس پہ کہ بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اس الیکشن کی فیئرنیس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہے اور کچھ فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں جا کے اعلان کرتے ہیں جی ہم یہاں پہ کل سے یہ پروجیکٹ شروع کر دیں گے، کل سے یہ پروجیکٹ شروع کر دیں گے، اور الیکشن کمیشن اس کا نوٹس ہی نہیں لیتا۔ تو اس الیکشن کی کریڈیبلٹی آلریڈی آن سٹیک ہے۔ اور جو اصل مسائل ہیں آزاد کشمیر کے پچھلے 3-4 سال سے، جن مسائل کی وجہ سے وہاں پہ سیاسی انتشار ہے، افراتفری ہے، انسٹیبلٹی ہے، ان کی یہ بڑی سیاسی جماعتیں فکر ہی نہیں کر رہی۔ تو آج میری گزارش ہوگی نوجوان نسل سے، آزاد کشمیر کے نوجوان، پاکستان کے نوجوان اور وہ تمام نوجوان جن کو آزاد کشمیر اور پاکستان کے مستقبل سے دلچسپی ہے، کہ یہ جو آزاد کشمیر کے الیکشن میں جو بڑی بڑی تقریریں کی جا رہی ہیں بڑے بڑے سیاستدانوں کی طرف سے، اس میں جو دعوے کیے جا رہے ہیں، ذرا اس کو کراس چیک ضرور کریں، ان کو کنفرم ضرور کریں کہ کون سا لیڈر جو بات کر رہا ہے تو ماضی میں یہی لیڈر کیا کیا باتیں کرتا رہا ہے اور ان کی پریورٹیز کیا ہیں۔ نواز شریف صاحب بڑے قابل احترام ہیں ہمارے لیے، لیکن وہ آزاد کشمیر جا کے کہتے ہیں کہ وہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بن جاؤں۔ کیسے بن سکتے ہیں آپ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم؟ ہو سکتا ہے انہوں نے لائٹر موڈ میں یہ بات کی ہے، لیکن آزاد کشمیر میں صورتحال بڑی سیریس ہے۔ آپ لائٹر موڈ میں بھی ایک ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ وہاں پر جو بہت سے مسائل ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ یہاں پر باہر سے مداخلت ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنوں گا، آپ کے پیچھے وہ راجہ فاروق حیدر صاحب کھڑے تھے، ان کی بھی میں بڑی عزت کرتا ہوں، آپ راجہ فاروق حیدر صاحب کی بھی سن لیجئے۔ 2016 میں جب الیکشن ہوا نا آزاد کشمیر میں، تو جو مہاجرین کی نشستیں ہیں جو کہ اب بڑی کنٹروورشل ہیں، جو مسلم لیگ نون کے ایک منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو یہ نشستیں اپنی جیب میں ڈال کر چلیں گے، تو اس وقت 2016 میں جب راجہ فاروق حیدر صاحب مسلم لیگ نون میں تھے
تو جب رزلٹ آ رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا، میرے ٹی وی شو پر انہوں نے کہا کہ یہ جو لاہور سے دیوان غلام محی الدین صاحب جیتے ہیں نا پی ٹی آئی کی سیٹ پر، یہاں پہ جعلی ووٹ تھے، اور ریکارڈ پر ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب کے الفاظ. انہوں نے کہا جب میں وزیر اعظم بنوں گا میں یہ سارے جعلی ووٹ کینسل کر دوں گا کیونکہ یہ مہاجرین کے اکثر ووٹ جعلی ہوتے ہیں. یہی بات تو وہ کہتی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کہ آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس میں مداخلت کے لیے یہ جو مہاجرین کی 12 نشستیں استعمال کی جاتی ہیں. تو خود یہ الفاظ جو ہیں یہ 2016 میں راجہ فاروق حیدر صاحب نے کہے جب اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا.